میں تشریف آوری پر حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، نظم و ضبط کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ حضرات گرامی دیکھیں، نظم و ضبط کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ جو آقا کی شان و عظمت کی خاطر آیا ہے، اپنے عقیدے کے پرچار کے لیے، تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے آیا ہے، میں اسے سرکار کا واسطہ دیتا ہوں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ جو دوست احباب کھڑے ہیں اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور نظم و ضبط کا خاص طور پر خیال کریں۔ یہ جو دوست احباب اپنے موبائلز پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ ریکارڈنگ کا باقاعدہ انتظام موجود ہے، آپ سی ڈی لے سکیں گے، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، نظم و ضبط کا خاص طور پر خیال کریں۔ حضرات گرامی اب میں آپ کے سامنے مائک حوالے کر رہا ہوں قائد ملت اسلامیہ، جگر گوشہ غزالی زماں، محسن اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مائک پر اپنے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ جگر گوشہ غزالی زماں سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، قوت ایمانی، جذبہ ایمانی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زماں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم، لائق صد تکریم، شہزادہ سلطان العارفین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین روح و رواں، آج کی اس محفل کے دائی اور میزبان حضرت حافظ پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری زیدہ مجدہم، اور محترم و مکرم جناب عرفان محمود برق صاحب سابق قادیانی رہنما، حضرت قبلہ پیر قمر الشکور احمد صاحب دربار شکوریہ کمالیہ، اور آپ جانتے ہیں سٹیج پر اس وقت کہکشاں کا سماں ہے، طریقت و شریعت کے آفتاب و مہتاب جلوہ فگن ہیں۔ یہ روشن چہرے جو الحمدللہ ہم اہل سنت کی پہچان ہیں اور ہمارے وقار و افتخار کی علامت و ضمانت ہیں، یہاں پر جلوہ فگن ہیں۔ رب کائنات ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ہمارے مسلک کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، آج کل جب ہر طرف تخریب کاری ہو رہی ہے، بموں کے دھماکے ہوتے ہیں، گولیوں کی برسات ہوتی ہے، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، سروں کی فصل کاٹی جاتی ہے، بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، ایسے میں جب مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جب درباروں پر بموں کے دھماکے ہوتے ہیں،
ایسے میں یہ جم غفیر، یہ ہجوم عاشقاں، یہ سیل مہکشاں، یہ بتا رہا ہے، زبان حال سے بتا رہا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آدمی عمل سے جو پیغام دیتا ہے وہ زبانی پیغام کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے عمل سے پیغام دے رہے ہیں اور دنیا کو جتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آقا کریم کی عظمت و شان اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر موت بھی آئے تو ایسی موت پر زندگی رشک کرتی ہے۔ ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پر میں نے میڈیا کے لوگوں کے سامنے بتایا کہ ہم اگر امن پسند کہلاتے ہیں تو یہ صرف کہلانے کی بات نہیں ہے، محض حرف و صوت کا آہنگ نہیں ہے، زبانی کلامی فقرے اور جملے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت اس طرح آشکار ہے کہ جتنے بھی تخریب کار اور دہشت گرد ہیں جن کے سروں کی قیمت مقرر ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی درود و سلام پڑھنے والوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، وہاں کہا تھا یہاں دہراتا چلوں کہ ہم زخم کھاتے رہیں گے، ہم دکھ اٹھاتے رہیں گے، ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کے مقابلے میں تخریب کاری اور دہشت گردی کا راستہ کبھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ اس لیے کہ آج اگر اسلام پر دہشت گردی کا مذہب ہونے کا لیبل لگتا ہے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے صوفیہ اور اولیاء کے وارث ہیں۔ ہم سینہ تان کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ اسلام کے خوبصورت چہرے کو مست کیا جا رہا ہے۔ اصل اسلام وہ ہے جو صوفی اور اولیاء نے عطا فرمایا ہے، وہ جو انہوں نے درس محبت دیا ہے۔ دکھ اٹھاتے رہے، دوسروں کو سکھ پہنچاتے رہے، زخم کھاتے رہے، دوسروں کے زخموں پہ مرہم لگتے رہے، ارے خود ہر تکلیف کا سامنا کرتے رہے، لیکن دنیا کے لیے راحتیں بانٹتے رہے۔ ہم ان صوفیہ اور اولیاء کے وارث ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم دکھ اٹھا سکتے ہیں لیکن دکھ دے نہیں سکتے۔ اگر ہم نے بھی ہتھیار اٹھا لیے، اگر ہم نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا تو دشمنوں کی سازش اپنے نقطہ عروج تک پہنچ جائے گی۔ پھر دنیا میں کون ہوگا جو بتائے گا کہ اسلام اصل میں یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے؟ مجمع سارا سویا پڑا ہے بھائی، نعرہ رسالت! ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب دے۔ یہ پیر صاحب زندوں میں خطاب فرما رہے ہیں، نعرہ رسالت! سبحان اللہ۔ ویسے حضرت مجھے یہ خطبہ اور علماء کا جو فن ہوتا ہے، دوستوں سے جیسے حضرت شمس الزمان قادری صاحب ابھی سبحان اللہ کہلوا رہے تھے، میں اس فن سے عاری ہوں، اور عاری عین سے ہے، الف سے نہیں ہے۔ اچھا، میری مجبوری ہے کہ میں اس طرح دوستوں کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن میری تسکین کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہوں کہ میں پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا اور بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا۔ حضرات مکرم، یقیناً حضرت قبلہ شمس الزمان قادری صاحب کا یہ افتخار ہے کہ انہوں نے یہ ختم نبوت کے موضوع کو دوبارہ انہوں نے اون کیا ہے۔ جو ہم سے چھینا جا رہا تھا وہ انہوں نے دوبارہ اپنایا ہے، اور پھر انہی کی تقلید میں الحمدللہ اہل سنت نے بھی یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد شروع کیا ہے۔ میں اس پر قادیانیوں کے رد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب باقاعدہ آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور دنیا مانتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ختم نبوت کے موضوع کو اجاگر ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کرنا اتنا زیادہ میرے خیال میں اس لیے ضروری نہیں رہا کہ ہم اگر ان کا ذکر کریں گے تو اس سے بھی ان کو تقویت مل سکتی ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا،
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, कोई फंड्स की फराहमी का कोई मसला नहीं था। वो हर एक को डायरेक्ट हिदायत दे सकता था, लेकिन उसने बराह रास्त हिदायत नहीं दी, बल्कि हमारी हिदायत के लिए नबियों और रसूलों को भेजा और हमें बताया, मेरी बारगाह में अर्ज करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला, सिरात मुस्तकीम अता करने वाला तू, सीधे रास्ते पर चलाने वाला तू, रहनुमाई फरमाने वाला तू, लेकिन रहनुमाई कैसे मिलेगी? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। यहां पर अकीदे की एक बात भी करता चलूं, असल इख्तियार देने वाले का होता है, लेना वाला तो मोहताज होता है, जरूरतमंद होता है, तलबगार होता है। असल इख्तियार होता है देने वाले का, और देने वाला जब अल्लाह हो तो उसके इख्तियार का क्या ठिकाना। यारो, वो जो कादिर मुतलक है, जिसकी कुदरत और जिसकी ताकत में कोई कलाम नहीं हो सकता, हर्फगिरी नहीं हो सकती, वो अपनी तमाम तर कुदरत और इख्तियार के बावजूद हिदायत जैसी चीज भी डायरेक्ट नहीं देता। और वो जो मांगते हैं, वो जो मोहताज हैं, वो जो भिखारी हैं, अगर वो इसरार करें कि जी हम तो डायरेक्ट लेंगे, जब कादिर होके डायरेक्ट देता नहीं तो तुम आजिज होके डायरेक्ट ले कैसे सकते हो? अब वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजता है नबियों और रसूलों को। अब एक आम आदमी कैसे पहचाने? अगर फारान की चोटियों से आवाज आ रही है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो कादियान के जंगलों में भी कोई बोल रहा है मैं भी नबी हूं। अब डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, तमीज कैसे करें, फर्क कैसे करें, कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो उलमा ने बताया कि याद रखिए कि जो सच्चा नबी है उसकी पहचान है वो मोजजा दिखाएगा, झूठा नबी मोजजा नहीं दिखा सकता। अच्छा, यह भी बड़ी लॉजिकल, बड़ी मंतकी बात है कि नबी की पहचान मोजजा क्यों है। देखिए, मोजजा किसे कहते हैं? मैं शरई तशरीह की तरफ नहीं जा रहा, मैं अवामी जबान में बात करूं जो आपके पल्ले भी पड़े, मुझे कहने भी अच्छा लगे। आप सड़क के किनारे जा रहे हैं, एक गाड़ी देखी हादसे का शिकार, बहुत बुरी तरह तबाहशुदा, देख के लगता है जो भी बंदा होगा जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन आपको बताया गया कि इसमें 4 बंदे सवार थे, किसी को खराश तक नहीं आई, तो आप कहेंगे मोजजा हो गया। किसी मकान की छत गिर पड़ी, उसके नीचे बड़े तनोमंद कवि हैकल जवान सो रहे थे, बेचारे लुक़्मे अजल बन गए। एक 3-4 दिन का बच्चा हंसता खेलता जिंदा सलामत बच गया, लोग कहेंगे मोजजा हो गया। यानी मोजजा वो चीज है जो अक्ल में ना आए, जिसकी साइंटिफिक रीजनिंग ना हो, अकली तौजीह पेश ना की जा सके, जिसके सामने अक्ल घुटने टेक दे, फहमो फिरासत हार मान ले, हमारी सूझबूझ हथियार डाल दे, उसको मोजजा कहते हैं। जो अक्ल को आजिज कर दे वो मोजजा है। अच्छा, नबी पर ईमान लाना हर एक के लिए जरूरी है। इस महफिल में उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, इनके लिए भी ईमान लाना जरूरी, और अगर आप में कुछ अनपढ़ लोग मौजूद हैं उनके लिए भी जरूरी। नबी पर ईमान लाना कोई ज़हीन अक्लमंद जीनियस, उसके लिए भी जरूरी, और कोई कुन जहन गबी कम अक्ल कम फहम, उसके लिए भी जरूरी। तो नबी की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि जहां अक्ल या इल्म के होने न होने से फर्क न पड़ता हो। अगर फर्क पड़े तो जाहिर है जो जाहिल है वो कह देगा मौला अगर मुझे इल्म हासिल करने का मौका मिलता, मकतब और मदरसे का रुख कर सकता, कागज कलम से रिश्ता जोड़ सकता, तो मौला मैं भी ईमान ले आता। अगर नबी पर ईमान लाने के लिए अक्ल जरूरी होती तो वो जो कम फहम है, कुन जहन है, गबी है, वो कहता मौला अक्ल देने वाला तो तू है, मुझे अक्ल दे देता, मैं भी ईमान ले आता। लेकिन नबी की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि चाहे अक्लमंद हो, चाहे कम अक्ल हो, चाहे आलिम व फाजिल हो, चाहे अनपढ़ जाहिल हो, कोई फर्क न पड़ता हो। और वो पहचान क्या है? वो मोजजा है। मोजजा ना आलिम की अक्ल में आता है ना जाहिल की अक्ल में आता है। मोजा न जीनियस की अक्ल में आता है, ना कम जहन की अक्ल में आता है, उसके सामने सब बराबर है। तो नबी की पहचान मोजा है। तमाम अंबिया किराम मोजे लेके आए। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है, मुर्दों को जिंदा करके दिखा देते हैं, कितना बड़ा मोजा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है, पत्थर पर असा मुबारक मार के पानी के चश्मे उबाल देते हैं, कितना बड़ा मोजा है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम है, लोहे को मोम की तरह हाथ में नरम करके दिखा देते हैं, कितना बड़ा मोजा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अपने तख्त को हवा के दोष पर सवार करा के दिखा देते हैं। हजरत मुकर्रम हर नबी मोजा लेके आया है, लेकिन याद रखो मेरे आका करीम को बेशुमार मोजे मिले, लेकिन आपका सबसे बड़ा मोजा कुरान है।
کہ علماء کرام جانتے ہیں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ میں سوچ رہا تھا مولا اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے جیتا جاگتا پرندہ بنا دیں تو کوئی دلیل تو نہیں چاہیے کہ یہ معجزہ ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے کہ معجزہ ہے؟ اگر حضرت داؤد لوہے کو نرم کر دیتے ہیں، حضرت سلیمان تخت کو ہوا کے دوش پہ اڑا دیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، شواہد و براہین کی کوئی دکان تو نہیں چاہیے کہ معجزے ہیں؟ نظر آ رہا ہے کہ معجزہ ہے۔ تو میرے آقا کریم کو سب سے بڑا معجزہ وہ ملا جو دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ معجزہ ہے۔ مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہ پلے نہیں پڑی۔ بھئی یہاں پر بھی سب سے بڑا معجزہ ایسا ہوتا جس کے لیے دلیل کی ثبوت کی ضرورت نہ ہوتی، ہمیں یہاں پر لوگوں سے منوانا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو مولا سب سے بڑا معجزہ ایسا کیوں ملا؟ حضرات مکرم ذرا غور فرمائیے، بات یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا، آپ کے پاس ان میں سے کسی کا کوئی موبائل نمبر وغیرہ آپ کے پاس فیڈ ہے؟ کوئی عطا پتہ ہے؟ نہیں، ان کا کچھ خیر خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، کیا وہاں کوئی پکنک سپاٹ ہے؟ کبھی کوئی ڈے آؤٹ کے لیے آپ کبھی گئے ہیں وہاں؟ نہیں، کچھ نہیں پتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آج ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تمام معجزے اس وقت تھے جب انبیاء کرام نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت وہ معجزے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا۔ وہ نبی اپنے زمانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے آئے تھے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم کے لوگوں نے ان معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ آج تک موجود نہیں ہیں۔ یارو میرے آقا کریم وہ نبی اپنے زمانے اور اپنے علاقے اور اپنی قوم کے لیے تھے، ان کے سامنے وہ معجزے تھے۔ میرے آقا کریم کا دور نبوت چل رہا ہے قیامت تک، تو کوئی معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ کوئی معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ اس کو دوسرے انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں، اس سے کہیں کہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھ لو، صراط مستقیم پر چلو، جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھوں، اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ گے تو کلمہ پڑھوں گا نا۔ تو وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اچھا، یہ اشتہار جب مجھے دکھایا گیا تو اس میں 3 موضوع سامنے رکھے تھے: شہادت حسین، عظمت صحابہ اور ختم نبوت۔ کچھ ایسا ہی ہے؟ اچھا، یا مجھے کچھ مغالطہ تو نہیں؟ اچھا، کچھ ایسا ہے۔ اللہ اکبر، چلیے معاف کیجئے، لیکن چلیے میں نے جو بات کہنا چاہتا تھا میں وہیں لے کے آتا ہوں۔ آقا کریم حضور علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا قرآن میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا، ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچائے گا، تو اس لیے آپ کی شہادت امام عالی مقام کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ آخر اللہ نے یہ وعدہ کیوں کیا کہ آپ کو اس طرح مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہونے دے گا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے کتنے انبیاء کرام ہیں جو شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دشمن اتنے طاقتور تھے، اتنے غالب تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا، تو پھر لوگ منتظر ہوں گے کہ وہ نبی تو شہید ہو گئے، اب کوئی نبی آئے گا جو حق کا بول بالا کرے گا، جو دین کو مکمل کرے گا اور جو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچائے گا۔ لیکن اگر آقا کریم جام شہادت نوش کرتے تو پتہ یہ چلتا آقا کریم اس عالم سے پردہ فرما رہے ہیں کہ جب دین کمزور تھا، جب آقا کریم بظاہر مغلوب ہو رہے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا کریم کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں آنا۔ جب کوئی اور نبی نہیں آنا تو آقا کریم کو یقیناً مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ ایسے عالم میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئے کہ جب ابھی دین کمزور تھا۔ ان کے ماننے والے وہ اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر پا رہے تھے، اتنے کمزور نہیں تھے، ارے دین غالب ہو رہا تھا، دین طاقت پکڑ رہا تھا۔ میرے آقا کریم اس عالم میں دنیا سے پردہ فرمایا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ اچھا، اسی طرح وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم،
اچھا اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر میثا نبیوں سے جو عہد لیا جا رہا ہے اور ان کو سے کہا جا رہا ہے جب تمہیں نبوت مل جائے، جب تمہیں حکمت مل جائے، جب تمہیں وحی مل جائے، جب تمہیں مسند رسالت عطا فرما دیا جائے، ثم جاءکم، ثم ختم نبوت کی دلیل ہے، اس کے بعد وہ نبی مکرم آئے، وہ نبی معظم آئے تو تم اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ میں عرض کروں گا بے شک ثم ختم نبوت کی دلیل ہے، لیکن زیادہ بڑی دلیل آگے آ رہی ہے، مصدق لما معکم۔ آقا کریم بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، لیکن مصدق بھی ہیں، تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ یاد رکھیے بشارت آنے والوں کی دی جاتی ہے، تصدیق گزرے ہوئوں کی جاتی ہے۔ بھئی بشارت تو آنے والوں کی دی جاتی ہے، بشارت ہے خوشخبری، وہ آئیں گے جیسے دیگر انبیاء بشارت دیتے رہے، ایک نبی معظم آئے گا، نبی محتشم آئے گا، نبی آخر الزمان آئے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا، اللہ کا دین دنیا میں غالب کرے گا، وہ بشارتیں دیتے رہے۔ ارے بشارت آنے والے کی ہوتی ہے اور تصدیق ان کی ہوتی ہے جو گزر چکا ہو۔ یہاں پر رب کائنات نے انبیاء کے مجمع میں اپنے محبوب کو مصدق فرمایا ہے، تصدیق کرنے والا۔ پتہ چلا باقی تمام نبی گزر چکے ہوں گے، میرے آقا بعد میں تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرات محترم، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا تھا، ذرا اس پر بھی بات کرتا چلوں۔ اور ویسے تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دامنگیر بھی نہیں ہوتا کہ صحیح ہنتے مغنو لاؤ، اس لیے مجھے خود ہی تھوڑا بہت لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو زیادہ اتنا نہیں پھیلاؤں گا کہ وہ بیزاری کی حدود میں داخل ہونے لگے۔ حضرات مکرم، آج کل لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی لڑائی نے ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، مولویوں نے ہمیں گھن چکر بنا دیا، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی شکم بالائے شکم داڑیاں رکھتے ہیں وہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں، کس کو رہبر مانے، کس کو رہنما تسلیم کریں، کس کے پیچھے چلے؟ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ مولویوں کی لڑائی نے ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ حضرات مکرم، اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات نے قرآن مجید میں سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھا دیا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں، ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ اچھا یہ تو قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، آیت ہے، اس لیے ہمیں ماننا ہے۔ اگر کسی مولوی نے کہا ہوتا تو یار لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی، بلکہ شاید اس کے خلاف خود کش حملے ہو رہے ہوتے۔ دیکھو جی کہتا ہے قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو منبع نور ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے، قرآن تو سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ ارے قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب رب کائنات فرماتا ہے کہ قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی، تو یہ تو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا، اے میرے بندو جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، قرآن سے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ مولا یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی صداقت تو پتہ چل گئی، واقعی ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے ثبوت کے لیے اپنے دلائل کے طور پر قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن مولا ہمیں کیسے پتہ چلے قرآن سے ہدایت کس کو ملی ہے، گمراہ کون ہوا ہے، فیصلہ ہم کرنے والے کون؟ حضرات مکرم، اب دیکھیے جب رب کائنات نے ہمیں فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت میں دوں گا، میں تو ہدایت دے دوں گا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی فقیر کہے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ نہ دیں تو آپ پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، انگشت نمائی نہیں کر سکتا، حرف گیری نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی ہے۔ لیکن آپ بازار میں جاتے ہوئے کسی فقیر کو مانگتے کہ بھکاری کو فریادی کو بلائیں اور کہیں کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، وہ جناب وہیں پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال مہربانی کریں کرم فرمائیں 1 لاکھ روپے دے دیں، میں اور میری نسلیں ساری زندگی دعائیں دیں گی۔ آپ منہ پھیر کے چل دیں، جاؤ بابا معاف کرو میں تو نہیں دے دا۔ اب لوگ برا کہیں گے کہ نہیں، باتیں بنائیں گے، یارو عجیب بات ہے، پہلے کل 10 روپے آپ نے نہیں دیا، 10 روپے کی آج کل اوقات کیا ہے، تو کسی نے برا نہیں کہا یار اتنا تھوڑا دل ہے، 10 روپے بھی یہ غریب کے لیے نہیں کھلے، کسی نے نہیں کہا۔ اب 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے کے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے. اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، ہر گیری تو ہوگی، تنقید تو ہوگی. اب ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ارے ویسے کہیں نہ کہیں پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر رب کی بارگاہ میں اس کے گھر میں جا کر 10 بستہ کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ نہیں. اگر سخی کے کہنے پر کہہ رہے ہو ملنی تو ضرور چاہیے. اب نہیں ملی تو پھر کسے الزام دیں؟ یارو بات بڑی سادہ اور آسان ہے، صرف ذہن کو متوجہ کرنے کی بات ہے. اگر آپ سے کسی نے کہا 1 لاکھ روپے دے دیں تو آپ نے تو اس کی بات سنی ہے، الفاظ سنے ہیں. لیکن جب رب کی بارگاہ میں کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف الفاظ اور باتوں کی بات نہیں ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وہ نیت کو بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے میرا بندہ جو میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ یا اس کو بچپن میں اس کے بزرگوں نے، والدین نے اس کو سورت رٹوا دی تھی، نماز یاد کرا دی تھی، اس پر احسان کیا تھا. یہ رٹی رٹائی سورت، یہ رٹی رٹائی نماز اس کے ہونٹوں سے جاری ہے، اس کی زبان پر طاری ہے، لیکن یہ مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے. اس کا ذہن کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے. یہ بولتا کچھ اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے. سچے دل سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اب سچے دل سے مانگو کہ تو وہ ضرور دے گا. تو مولا کریم فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو، میں ہدایت تو ضرور دوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ہدایت مل گئی ہے؟ پہلے میں ذرا ڈاماڈول تھا، اب آیا ہوں سیدھے راستے پر. تم پر وہی تو نہیں آئے گی، جبریل آ کے تو نہیں بتائیں گے. یہاں ورغلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں. تو تمہیں کیسے پتا چلے گا اب مجھے ہدایت مل گئی؟ تو جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنے آسان طریقے سے دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم. یہ کتنا آسان راستہ ہے، ایسے شاید سمجھ نہ آیا ہو، اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں. آپ یہاں ٹوبا ٹیکسی میں رہتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز مہمان آ رہا ہے لاہور، ایئرپورٹ پر آپ کو اسے ریسیو کرنا ہے. اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنا ڈرائیور ہے، اپنی سواری ہے. آپ یہاں سے چلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں. لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی میں ٹوبے سے آیا ہوں، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، ذرا مجھے راستہ بتا دیجئے. لوگوں نے کہا یار اتنی دور سے آیا ہے بندہ، تو چلو اس کو صحیح طرح گائیڈ کرنا چاہیے، صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے. اب انہوں نے بتانا شروع کیا، جناب سیدھے جائیے، ایک فلائی اوور آئے گا اس سے گزر جائیے گا، پھر راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، پھر یوں مڑ جائیے گا، فلاں چوک آئے گا اس سے فلاں روڈ لے لیجیے گا، پھر ایک فلائی اوور آئے گا اس سے یوں جائیے گا. آپ سن سن کے حیران پریشان، بھائی میں ٹوبے سے آیا ہوں، وہاں اتنے فلائی اوور نہیں ہیں، اتنے راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہیں، اتنے چوک نہیں ہیں، اتنی سڑکیں نہیں ہیں، گاڑیوں کی اتنی لمبی قطاریں نہیں ہیں. یاروں میں اتنے 100 کلومیٹر سے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، میرے حال پہ رحم کرو خدا کے لیے، مجھے ایئرپورٹ تک پہنچا دو. اب آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آیا، ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان ہو، پریشان مت ہو، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. فلائی اوور گننے کی ضرورت نہیں ہے، راؤنڈ اباؤٹ شمار کرنے کی حاجت نہیں ہے، چوکوں پر کھڑے ہو کر سڑکوں کے نام پڑھنے کی تک نہیں ہے، جگہ جگہ رک کر لوگوں سے راستہ پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. بس اتنا کرنا، اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. اللہ بھی فرماتا ہے اے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی. اب ایک مسئلہ رہ گیا، مولا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انعام یافتہ کون ہے، یہ فیصلہ کون کرے؟ یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے. زمیندار کہتا ہے جی مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے، نہ ہوتا اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی. دکاندار کہتا ہے نہیں جناب مجھ پر انعام ہے، نہ ہوتا تو اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی. صنعتکار کہتا ہے جناب مجھ پر انعام نہ ہوتا 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی. چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں ہم پر انعام نہ ہوتا تو کامیابی کیسے ملتی، اقتدار کیسے ملتا.
مولا یہاں تو ہر ایک کہتا ہے کہ وہی انعام یافتہ بندے ہیں، ہم تو گھن چکر بن گئے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، یہ مسئلہ ہے گمراہی اور ہدایت کا، گویا یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا۔ یہ تمہاری ڈسکریشن پہ، تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا، یہ مسئلہ میں خود حل کر دیتا ہوں، قرآن میں بتاتا ہوں انعام یافتہ کون ہے۔ کون ہے انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے میرے انعام یافتہ بندے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اچھا، نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ صدیق، شہید اور صالح، اگر ان کی علیحدہ علیحدہ تشریح و تعبیر کریں تو لوگ پریشان ہوں گے، تو اگر علماء اجازت دیں تو میں ان تینوں کو ولی کہہ سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے۔ اب یارو ذرا اس مسئلے پہ پہنچ جاؤ جہاں سے چلے تھے، مولوی ادھر بھی ہیں، مولوی ادھر بھی ہیں، ہمیں تو مولویوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، گھن چکر بنا دیا۔ یارو مسئلہ تو قرآن نے سیدھا سادہ حل کر دیا، ایک مسئلہ تم ذرا اپنی عقل سے حل کر لو، ذرا اتنا دیکھ لو، مولوی ادھر بھی ہیں، مولوی ادھر بھی ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی عالم دکھائی دیتے ہیں، یہ بھی باشرہ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے؟ اور وہ کون ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں؟ اور وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، رسول بھی گناہگار ہو سکتا ہے۔ یارو کبھی نہیں سوچا، کبھی ان سے نہیں پوچھا، ارے جن کے نقش قدم کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، اگر وہ گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو ہدایت کا تصور ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حضرات مکرم، اب آج کے بعد آپ یہ ذرا خیال رکھیے گا، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کون ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور پھر نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی دکھائی ہوئی راہوں کو اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو ان پر تنقید اور تبصرہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنے علم کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔